اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سورہ نمل 19ویں پارے میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر اور پوری دنیا پر اللہ نے انہیں حکومت عطا فرمائی تھی، ان کا تذکرہ خالق کائنات نے کیا ہے، جس کا کچھ حصہ ہم نے پہلے ذکر کر دیا تھا۔ آج ہم اس آیت مبارکہ سے وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلِينَ، اس آیت مبارکہ سے اس واقعہ کا آغاز کریں گے۔ ملکہ بلقیس جو سبا بستی کی حاکمہ تھی، جو یمن کے اندر یہ بستی ہے، اس کی حاکمہ نے جس وقت اپنے وزیر وغیرہ ان کو جو اس کے دربار میں بیٹھتے تھے ان کو بلا کر ان کو فرمانے لگی کہ بات یہ ہے کہ یہ لیٹر آیا ہے، سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، اور تمہارا کیا مشورہ لیا ان سے، تم کیا کہتے ہو؟ کیونکہ وہ کہنے لگی کہ تمہارے مشورے کے بغیر میں کوئی بات نہیں کرتی۔ جو اس وقت اس کے پاس بیٹھے تھے، ظاہر ہے انہوں نے وہی بتایا جو بنتا تھا۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا، اپنی حاکمہ سے ملکہ بلقیس سے کہا کہ ہم صاحب قوت بھی ہیں، جنگجو بھی ہیں، ہم مقابلہ کریں گے، آپ ہمیں جو حکم دیں، آرڈر آپ کا چلنا ہے، آپ جو بات حکم دیں گی وہ کام کریں گے۔ بہرحال اس نے ایک بڑی سمجھداری کی بات کی، وہ بڑی ذہین خاتون تھی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، جس وقت بادشاہ کسی جگہ پہ قبضے کرتے ہیں نا، اس وقت وہاں کے بستی کو تباہ کر دیتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہاں کے جو معزز لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ تو طریقہ کار اس نے یہ رکھا کہ اس نے کہا جی کچھ تحائف میں بھیجتی ہوں سلیمان علیہ السلام کی طرف، تو کیا ان کا آگے سے مطلب سلوک کیا ہوتا ہے۔ بہرحال انہوں نے کچھ تحائف بھیجے سلیمان علیہ السلام کے پاس، جو لے جانے والا اس کی طرف سے لے کر گیا، تو سلیمان علیہ السلام نے آگے سے اس کو کہا کہ کیا تم مدد کرنا چاہتے ہو میری مال کے ساتھ، حالانکہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ تم سے بہتر ہے۔ یعنی تم چاہتے ہو کہ ہم سلیمان علیہ السلام کو کوئی تحفے تحائف دیں، کوئی مال دیں، جس وجہ سے سلیمان علیہ السلام جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہو جائیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو تمہاری تو حکمرانی صرف ایک بستی کی ہے، سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے حاکم ہیں، اور پھر اللہ نے ان کے جنات کو ان کے تابع کیا، انسانوں کو ان کے تابع کیا، اور پھر جناب پرندوں کو ان کے تابع کیا۔ تو سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ تو زیادہ مطلب وسیع اللہ کی نعمتیں ہیں ان پر۔ تو بہرحال آپ نے سلیمان علیہ السلام نے فرما دیا اس کو کہ تم واپس جاؤ، اور ہم ایسا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ ہم پہلے تو پیغام بھیجا تھا کہ بھئی تم تکبر نہ کرنا، ہماری بات کے آگے جھک کر جو ہے ہمارے جو مطلب ہمارے ہاں ہمارے پیش ہو جاؤ، ملکہ بلقیس کو کہا۔ تو اب اس نے تحفے بھیجے ہیں، تو واپس جاؤ، تم تحفہ ہم نہیں لیں گے، واپس جاؤ، اور واپس جا کر اس کو ہمارا پیغام دو۔ کیا پیغام؟ کہ ہم ایسا لشکر لے کر آ رہے ہیں جس لشکر کا مقابلہ کرنے کی تمہارے اندر کوئی سکت نہیں ہوگی، اور پھر ہم جو تمہارے جو لوگ ہیں ان کو اس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کریں گے کہ ان کا جو وہ بڑے بڑے بنے پھرتے ہیں نا، ان کا سٹیٹس لو ہو جائے گا، ان کا مطلب جو
چھوٹے مقام کے نظر آئیں گے۔ اب تو دیکھیں نا وہاں جو لوگ ہوں گے وہ بڑے بڑے مقام کے لگتے ہیں، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، تو ایسے لوگوں کو پھر ہم جس وقت حملہ کریں گے نا تو اس وقت وہ لوگ پھر کوئی بڑی ان کی پرسنالٹی نہیں ہوگی، وہ لو لیول پہ آ جائیں گے۔ تو جس وقت یہ سلیمان علیہ السلام نے پیغام دیا اور سلیمان علیہ السلام نے ساتھ یہ حکم دیا اپنے جو ان کے ساتھ اس مجلس میں لوگ بیٹھے تھے، سلیمان علیہ السلام نے کہا اے میرے سردارو کہ وہ جو ملکہ کا عرش ہے مطلب اس کا تخت وہ لانا ہے، تخت لانا ہے۔ تو وہ بھی ظاہر ہے ملکہ کا، سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی تھے، ان کو ایک پتہ چل گیا کہ ملکہ خود تو آئے گی، لیکن آپ چاہتے تھے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا جو سٹیج ہے جس کے اوپر وہ بیٹھتی ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس لایا جائے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے پاس آپ نے اس تخت کو لانے کا آپ نے اپنے جو وزیروں سے، اپنی مجلس کے لوگوں سے بات کی، تو ان میں سے چونکہ جن بھی ہوتے تھے وہاں اور وہاں پرندے بھی ہوتے تھے، وہاں انسان بھی ہوتے تھے، تو جب آپ نے یہ کہا کہ بھائی عرش لے کر آؤ، اس کا تخت ملکہ کا لے کر آؤ، تو ایک بڑا جن وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں لے کر آتا ہوں اس تخت کو کس وقت تک، جب تک آپ کی یہ مجلس برخاست نہیں ہوتی، مطلب میں لے آتا ہوں جس وقت تک آپ بیٹھے ہیں یہاں پر، آپ موجود ہیں محفل کے اندر، تو آپ کی موجودگی میں لے آتا ہوں۔ جن نے یہ کہا، چونکہ آپ دیکھیں کہ یہ کوئی نزدیک تھوڑا تو سلیمان علیہ السلام فلسطین میں ہیں اور یہ جو ملکہ جو ہے یہ یمن کے اندر ہے، تو کافی مطلب ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو اس نے کہا بہرحال یہ بھی ایک ہے تو قابل قبول ہی تھی، اتنی جلدی، یہ بھی تو جلدی ہی ہے کہ مطلب اس میں اٹھنے سے پہلے لے آئے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اور خواہش ظاہر کی کہ اس سے بھی جلدی آئے۔ تو ایک وہ شخص جس کے پاس اللہ فرماتا ہے کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں لے کے آتا ہوں اس تخت کو آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ تو وہ لے بھی آیا، وہ لے آیا، وہ شخص جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا کہ وہ لے کر آیا، وہ لے کر آیا۔ تو سامنے جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے دیکھا کہ وہ ملکہ کا تخت آ گیا ہے، تو سلیمان علیہ السلام کہنے لگے قال ھذا من فضل ربی، کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے، اور ساتھ یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا اس کی ناشکری کرتا ہوں۔ ساتھ سلیمان علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کے جملے مطلب کہ جس نے شکر ادا کیا اس نے شکر اپنے لیے ادا کیا، اس کے شکر کا فائدہ اس کو ہوگا، اور جس نے کفر کیا، کفر مانا ناشکری کی، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، اگر کوئی ناشکری کرے گا اپنا نقصان کرے گا۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام نے اس جو تخت آپ کے پاس ملکہ کا لایا گیا تھا اس کے اندر کچھ چینجنگ کی، مطلب اس کا جو بناؤ سنگار تھا، اس کے وہ جو نقش و نگار تھے اس کو چینج کیا، تبدیل کیا۔ جب تبدیل کیا تو اس وقت فرمانے لگے کہ دیکھتے ہیں یہ ملکہ جب آئے گی اپنے تخت کو پہچانتی ہے کہ نہیں پہچانتی۔ تو جس وقت ملکہ آئی تو اسے کہا گیا کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ ملکہ سے پوچھا گیا، چونکہ اس کے اندر چینجنگ کر دی گئی تھی نا، پہلے جو بناؤ سنگار نقش و نگار اس کے اوپر تھے اس کے اندر کو رد و بدل کیا گیا۔ تو اس سے پوچھا گیا کیا یہ تمہارا ہی عرش ہے؟ قالت ہو کانہ ہو، وہ کہنے لگی گویا کہ وہی ہے، یعنی ملکہ کہنے لگی کہ وہی ہے جو جس کے اوپر لگ تو وہی رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا کہ جس وقت اس نے یہ کہا تو اور پھر کافی دیر تک تو اس کو مطلب یہ چیز روکے رکھے
کافی دیر تک اس چیز نے روکے رکھا. کس چیز نے؟ اللہ کے علاوہ کی عبادت کا جو عمل تھا اس نے اللہ کی طرف آنے سے اس کو روکے رکھا. یعنی کتنی دیر تک اللہ کے علاوہ کی، یعنی پیچھے جیسے آیت میں گزرا تھا سورج کی پوجا کرتی رہی، سورج کی عبادت کرتی رہی. تو اس عمل نے اس کو روکے رکھا. اس وقت وہ کافروں میں سے رہی. اس کے بعد پھر جس وقت اس کو تخت کا دکھایا گیا کہ تخت دیکھو، تو ملکہ نے پہچان تو لیا، کہنے لگی کہ لگتا تو وہی ہے جس کے اوپر میں بیٹھتی ہوں. تو پھر سلیمان علیہ السلام کی طرف سے اس کو کہا گیا کہ تم محل کے اندر داخل ہو جاؤ. سلیمان علیہ السلام کا جو محل تھا اس میں چلی جاؤ. تو جب وہ محل کے اندر داخل ہوئی، فلما رأتہ حسبتہ لجۃ، اس نے اس وقت محل کے اندر دیکھا، چونکہ محل کا جو فرش تھا وہ فرش ایسے بالکل شیشے کا تھا، شیشے کا تھا، اور اس کے نیچے سے پانی تھا، ایسے بہتا تھا پانی. وہ محسوس ہوتا تھا جیسے اتنا صاف تھا وہ فرش کہ پانی شیشے کے نیچے سے جب ایسے آتا تو لگتا کہ جیسے وہ بندے کی طرف آ رہا ہے. تو اس وقت فلما رأتہ حسبتہ لجۃ، جس وقت دیکھا اس نے ان لہروں کو، پانی کی لہروں کو جو در حقیقت اس شیشے کے فرش کے نیچے تھی، دیکھا تو اس وقت وکشفت عن ساقیہا، اس نے جو اپنے وہ لباس تھا وہ اپنا جو اس کو پنڈلیوں سے اوپر کر لیا، جیسے پانی کے اندر بندہ کوئی جاتا ہے تو اوپر کر لیتا ہے. قال انہ سرہم ممرد من قواریر، پھر اس کو کہا گیا کہ یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ شیشے کا خوبصورت اور صاف ترین فرش ہے. جب یہ کہا گیا تو ملکہ نے دیکھا کہ اس کا جو تخت ہے وہ بھی یہاں پہنچ چکا ہے، اور اس نے دیکھا کہ اتنا اللہ نے ان کو نوازا ہے. تو پھر اس وقت اس نے بھی یہ اعلان کر دیا، قالت ربی انی ظلمت نفسی، کہنے لگی اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، آج کے بعد میں ایمان لاتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ان کے اللہ پر جو تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ تعالی ہمیں پاک کلام، پاک کتاب پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.